الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله مولانا العظيم. عزیزان کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس انسان کو ایک عظیم مقام سے سرفراز کیا ہے. دور حاضر کی انسان کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ اپنی حقیقت، اپنی شخصیت، اپنے مقام و منصب سے بیگانہ ہو چکا ہے. اس انسان کو یاد نہیں رہا کہ وہ کیا ہے. یہ بھول گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو کس مقام سے سرفراز کیا ہے. اس کو یاد نہیں رہا کہ اس کو کیا کرنا ہے، اور یہ اس بات کو بھی بھول چکا ہے کہ اس کی تخلیق کا مقصد اللہ رب العزت نے کیا قرار دیا ہے. دنیا میں جب بھی کہیں کسی مقام پر فساد یا جرم سرزد ہوا ہے تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان نے اپنی حقیقت کو بھلا دیا ہے. دنیا میں کہیں بھی اگر ایک انسان دوسرے انسان کی گردن پر چھری رکھتا ہے تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں اس کا بھائی ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں بھائی بندی کے رشتے میں باندھا ہوا ہے. قرآن مجید انسان کو اس حقیقت اور انسان کی شخصیت کے بارے میں روشنی عطا کرتا ہے، اور قرآن کریم انسان کی رہنمائی اس منزل کی طرف کرتا ہے جو اللہ رب العزت نے اس کی کامیابی کے لیے مقرر کیا ہے. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس کے علاوہ میرا ان سے کوئی بھی مقصد نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ میری عبادت کرے اور پھر وہ ایسا نہ کرے کہ آدھی عبادت کو تو وہ اپنے لیے واجب اور فرض قرار دے دے اور آدھی عبادت کو بھول جائے. قرآن پاک میں دوسرے مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم اللہ رب العزت کی کتاب کے کچھ حصے کو تو مانتے ہو اور کچھ حصے کو پس پشت ڈالتے ہو؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص ایسا کرے گا کہ کتاب اللہ کے بعض حصے کو تو اپنے لیے لازم قرار دے گا اور بعض حصے کو بھلا دے گا
تو اس کا بدلہ اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں اس کو رسوائی ملے گی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے انسان کو سخت ترین عذاب کی طرف ہنکائیں گے، لے کر جائیں گے. مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ اگر ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں ذکر و اذکار کرتا ہوں، میں تلاوت قرآن پاک کرتا ہوں، میں حج بھی کرتا ہوں، میں عمرے بھی ادا کرتا ہوں، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے دوسرے انسان کے ساتھ بھلائی کا جو حکم دیا ہے یہ بھی عبادت ہے. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر دو انسانوں کو بھائی بندی کے بندھن سے باندھا ہے تو یہ بھی عبادت ہے. وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک انسان کو دوسرے انسان کی قدر کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ بھی عبادت ہے. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک انسان کو دوسرے انسان کو نقصان پہنچانے سے جو منع کیا ہے یہ بھی ایک عبادت ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص ایسا کرتا ہے کہ وہ دین کے آدھے حصے کو وہ مانتا ہے لیکن دین کے آدھے حصے کو بھلا دیتا ہے، وہ اس پر عمل نہیں کرتا، تو دنیا کی زندگی میں رسوائی اور آخرت کی زندگی میں سخت ترین عذاب. اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں جہاں حقوق اللہ کا ذکر کیا ہے، اپنے لیے خاص عبادتوں کا ذکر کیا ہے، جہاں اللہ رب العزت نے جہاں پر اس بات کو ارشاد فرمایا ہے کہ وضو اچھے طریقے سے کریں، نماز اچھے طریقے سے پڑھیں، جہاں یہ فرمایا ہے کہ آپ روزے رکھیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، وہاں پر اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کا پڑوسی کہیں آپ کی شرارتوں سے تنگ نہ ہو. وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اچھا کھلا رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا پڑوسی اس کو خریدنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو اور اس کا بھی دل چاہے کہ میں بھی یہ کھا لوں. یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر آپ بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ رات کو سو رہے ہو تو آپ کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ کہیں میرا پڑوسی بھوکا تو نہیں سو رہا. یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آپ کوئی ایسا کام، کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے کسی دوسرے انسان کی دل آزاری ہوتی ہے. یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ آپ کسی کی حق تلفی نہ کرو، ہر شخص کا حق اس کو دے دو. تو دونوں طرح کی عبادات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے اپنی زندگی گزاری. آدھی عبادت کو ماننا اور آدھی کو چھوڑ دینا، یہ روش نہیں اپنانی. انسان کو اللہ رب العزت نے عقل و فہم کے اعتبار سے جو نعمتیں عطا کی ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی جبین نیاز اس ذات کے سامنے جھکائے جس نے اسے پیدا کیا ہے اور اس کو ہر قسم کے احسانات سے مالا مال کیا. ایک بات تو یہ ہے کہ کبھی اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، کبھی اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگنی. اپنا ہر معاملہ
اپنی ہر ضرورت اللہ رب العزت سے پوری کروا دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کا خاص خیال رکھنا ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرتے رہنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان، چاند سورج ستاروں کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔ کئی جگہ پہ ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کا یہ سارا نظام صرف اور صرف تمہارے لیے چلایا ہے۔ ایک دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس انسان کو میں نے زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے، یہ میری خلافت کے کام کرے گا۔ اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اس کو جو ہم نے کتاب دی ہے، اس کو جو ہم نے شریعت دی ہے، جو ہم نے دین اس کو دیا ہے، یہ دین بہت ہی ویلیویبل ہے، یہ بہت ہی اعلیٰ ہے، اللہ رب العزت کو یہ بہت پسند ہے۔ پچھلے جمعے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انبیاء کرام اللہ رب العزت کے سب سے پسندیدہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے پسندیدہ ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان انبیاء کو اپنے دین کی خاطر قربان کیا ہے۔ تو دین اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں، ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها۔ اس شریعت کو، اس دین کو، اس کتاب کو اس انسان سے پہلے ہم نے پہاڑوں پہ پیش کیا، آسمانوں پر پیش کیا، زمینوں پر پیش کیا، لیکن سب نے انکار کر دیا۔ سب نے کہا کہ ہم اس امانت کو اٹھانے کے قابل نہیں ہیں، اور پھر تب کہیں جا کر کے ہم نے اس امانت کے لیے انسانوں کو چنا، اور انسان نے ہماری اس امانت کو قبول کیا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے ہماری اس امانت کو قبول کر لیا۔ تو جس طریقے سے اللہ رب العزت نے دین کو زندہ کرنے کی خاطر اپنے برگزیدہ بندے بھیجے نبیوں اور رسولوں کی شکل میں، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اسی دین کو زندہ کرنے کی خاطر اور اسی دین کو دنیا کے آخری انسان تک پہنچانے کی خاطر اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے، انسان کو بھیجا ہے، اور پھر خاص طور پر آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھیجا ہے۔ تو بندگی والا کام کرنا ہے، بھلائی والا کام کرنا ہے، انسانیت پیدا کرنا اپنے اندر، یعنی کہ دوسرے انسانوں کے حقوق کا خیال رکھنا، جس چیز سے آپ خود ناراض اور پریشان ہوتے ہیں وہ معاملہ کسی اور کے ساتھ نہ کرنا، یہ انسانیت کہلاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اگر ہم اللہ کی مخلوقات میں سے جو جانور ہیں، انسان کو اشرف المخلوقات ہے، یہ جو جانور ہیں اور کیڑے مکوڑے ہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اگر ہم اللہ رب العزت کی مخلوقات میں سے ان کے ساتھ بھی اچھائی کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی اس کا بدلہ عطا کریں گے۔ اس لیے ہر وہ کام جس سے آپ خود پریشان اور ناراض ہوتے ہیں، جس سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ کسی دوسرے انسان کے ساتھ نہیں کرنا۔ حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو آیت سنائی شروع میں، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ،
کہ آدھے دین پر ایمان لانا اور آدھے دین کو چھوڑ دینا، یہ معاملہ نہیں کرنا، ورنہ اللہ رب العزت خود قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، اگر آدھے دین کو مانو گے اور آدھے دین کو چھوڑ دو گے، جو چیز دین میں سے تمہیں اچھی اور آسان لگتی ہے اس کو تو تم نے مان لیا، جو تمہیں اچھی نہ لگے، جس میں ظاہری طور پر تمہارا نقصان ہو رہا ہو یا جس کے متعلق تمہارا ذہن یہ ہے کہ یہ تھوڑی مشکل ہے، اس کو تم چھوڑ دیتے ہو، تو کہتے فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، اللہ رب العزت دنیا کی زندگی میں تمہیں رسوا کرے گا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ایک دردناک عذاب کی طرف تمہیں لے کر جایا جائے گا۔ تو دنیا کی زندگی میں انسان کا احترام کرنا، انسان کی قدر کرنا، انسان کے حقوق ادا کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے جو فرائض ہم پر لازم کیے ہیں، جو فرض کیے ہیں، جو عبادات ہم پہ فرض ہوئی ہیں، ان کا خیال رکھنا، یہی دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد ہے، اسی کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اور اگر ہم یہ کام کرتے رہیں تو انشاءاللہ دنیا کی زندگی میں بھی اللہ رب العزت کامیابی سے سرفراز کریں گے، اور آخرت کی زندگی میں بھی اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہمیں عطا کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔